اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں مکرم عبدالسمیع عابد صاحب سے کہ وہ چند آیات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور رہے شعراء تو محض بھٹکے ہوئے ہی ان کی پیروی کرتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا اور ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اس کا بدلہ لیا، اور وہ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کے مقام پر لوٹ جائیں گے۔ آج کی شام مکرم احمد مبارک صاحب کے نام تو آج کی جو شعری نصیحت ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، وہ مکرم احمد مبارک صاحب جو جماعت کے معروف شاعر ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے اور آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کو ایک لمبے عرصے سے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی اور پھر موجودہ حضرت صاحب کے عہد میں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ یہ شعر کہتے رہے ہیں اور جماعت کی مجالس میں شامل ہوتے رہے ہیں، اور احباب جماعت ہم بچپن سے کہہ لیں کہ ان کے اشعار سنتے اور پڑھتے رہے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی مجموعہ کلام منظر عام پر نہیں آیا، لیکن عنقریب یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔
جیسا کہ ابھی ہم نے آیات سنی ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا استثناء فرمایا ہے کہ جو مومن شعراء ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ دوسرے شعراء سے الگ ہیں. ان کا مقصد وہ نہیں جو عام شعراء کا ہوتا ہے، نہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں. ہم ایک خاص مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شعر کہے، اور آپ کے خلفاء میں سے بھی بعض شعر کہتے رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے، اشعار میں اپنے مضامین کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض طبائع اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ان کو نثر عبارت میں 1000 پیرائے لطیف میں کوئی صداقت بتائی جائے وہ نہیں سمجھتے، لیکن اسی مفہوم کو اگر ایک برجستہ شعر میں منظوم کر کے سنا دیا جائے تو شعر کی لطافت ان پر بہت کچھ اثر کر جاتی ہے. شعر کو سن کر پھڑک اٹھتے ہیں اور حق کو شعر کے ذریعے فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو ہمارا مقصد حق بات کرنا ہے اور حق کو آگے پہنچانا ہے. تو اسی مقصد کے لیے ہم جماعت کے جو شعراء ہیں وہ شعر کہتے ہیں، اور جماعتی احمدی شعراء میں سے جو نمایاں نام ہیں ان میں مکرم احمد مبارک صاحب کا نام آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اعلیٰ درجے کا کلام کہتے ہیں. آپ سنیں گے اور پہلے بھی آپ میں سے بات سن چکے ہوں گے، تو ان کو اندازہ ہے کہ کس اعلیٰ درجے کا کلام اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ کہتے ہیں. اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پرشوکت اور خوبصورت آواز سے نوازا ہے کہ جس سے شعر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور سنتے ہوئے انسان سر دھننے لگتا ہے. تو میں زیادہ اس راہ میں حائل نہیں ہونا چاہوں گا. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں، اور اس کے علاوہ آپ سے جو بھی وہ پسند کریں بیان کرنا چاہیں. خلفاء کرام سے آج ملاقات بھی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر وہ جو آپ کو خلفاء کی شفقتوں میں سے کچھ بتانا چاہیں تو میں دعوت دیتا ہوں جناب احمد مبارک صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گو کہ خاکسار خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ایسے کلمات میرے لیے ادا کیے جائیں، لیکن ایک چونکہ تکلف اور رسم کی بات ہے تو میں نے سن لیا. اصل بات یہ ہے کہ جو خلافت کی شفقت یا تعلق ہے اسی کا لطف اٹھانا ہے بس. باقی اس رستے میں بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں. حاسد جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور اسے بہت حسد ہوتا ہے. جیسے خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا ذکر ہوا، بہت محترم میر صاحب نے کیا. تو مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو جلسہ اٹینڈ کرتے تھے رغبہ میں. تو جلسے کے دوسرے دن وہ ہمارے جو فائنینشل جو اعداد و شمار ہوتے تھے اس کا بیان ہوتا تھا. پھر کہاں کہاں کس مد میں کتنا خرچ ہوا ہے قرآن کریم کی طباعت کے لیے، مربیان کے لیے، نئے مشن ہاؤسز کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، افریقہ کے لیے. تو پڑوس میں بہت سے ایسے علماء تھے جو بہت دکھ اٹھاتے تھے، دریا کے اس پار تھے. یہ
کوئی معمولی بات نہیں، وہ بہت رنج اٹھاتے تھے اور حسد میں مبتلا ہوتے تھے. اس حسد کا ہی شخصانہ تھا. بلکہ میں نے تو بارہا سوچا کہ ہم نہ ہی بیان کریں تو اچھا ہے، اس نے یہ تو ان کے حسد سے تو بچ جائیں. لیکن بہرحال سورج جب نکلتا ہے تو چمکتا ہے، تو ہمیں بتانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کنٹریبیوشن ہے جماعت کے ممبران کا، اور وہ ہم کہاں کہاں خدا کا پیغام پھیلانے کے لیے اسے جی کہاں کہاں خدا کا پیغام پھیلانے کے لیے وہ خرچ ہو رہا ہے. اور جب مساجد بنیں گی، جب مشن ہاؤسز بنیں گے، مراکز بنیں گے، سینٹر بنیں گے، ہسپتال بنیں گے، تو دنیا خود دیکھے گی، تو یہ تو بیان ہوگا. تو یہ بات میں نے یوں کہی کہ اس حسد میں ہر خلافت کو نشانہ بنایا گیا. اور تو مختلف اس کے طریقے ہوتے ہیں بلیٹل کرنے کے، لیکن جب خدا کا ارادہ اور ہوتا ہے، خدا کا ارادہ وہی آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے، اسی میں ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، اسی میں اپنا دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کہاں تک اپنی استعداد کے مطابق کہاں تک ہم خدا کے اس مشن کو بڑھانے والے کے ساتھ ہیں. تو واقعات تو بہت ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا بے شمار ہیں، چند ایک ہیں بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں دل میں، آپ سب کے پاس بھی ہوں گے، ضرور ہوں گے. بس اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ شفقت کا ایک سمندر ہے جو ایسے لوگوں پر بھی ہوتا ہے جن کی کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسے کہ میں ہوں، مگر ظاہر ہے کہ وہ اسے مہمان کے طور پہ بلایا جاتا ہے، اور اس پہ مجھ سے زیادہ معزز لوگ اس کے آڈینس میں بیٹھتے ہیں، اور اس سے بڑی کیا صداقت ہوگی. اور ایک خلافت کی کہ خلافت پہ ہونے والے پروگراموں میں ایک پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا گیا، اور سامنے آپ احباب آ گئے، تشریف لے آئے، اور آپ مجھ سے بڑے لوگ ہیں، میں تو کچھ نہیں. تو بس یہ اتنی ہی بات کہنی ہے کہ ہمیں غالب نے کہا تھا، حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. تو حاسد کو کہہ رہے ہیں غالب کہ بھائی حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو کہ ایڈا وڈا تماشا لگا ہے دنیا دا، ہزاروں اس میں واکس آف لائف ہیں، ہزاروں اس میں ایریاز ہیں جہاں تم اپنا آپ دکھا سکتے ہو. You name it and it's there. Like be a scientist, be a doctor, be a sportsman, engineer, what and what not. تو کہہ رہے ہیں گر میں تماشا ہو، حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گر میں تماشا ہو کہ چشم تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظارہ جو پھیلا رکھا ہے، اس کی کثرت کو جو تو دیکھے گا تو تیری جو بند آنکھ ہے وہ کھل جائے، تو اس کام سے باز آ جائے، اپنا کام کر. لیکن حاسد اپنا نقصان پہنچا جاتا ہے. یہ میری ہمشیرہ نے مجھے بتایا کہ حاسد اپنا وہ ڈیمیج کر کے جاتا ہے تھوڑا. اس ڈیمیج سے بچانے کے لیے ہمیں جتنے بھی ہم لوگ ہیں اسی اتحاد میں رہنا ہے، اسی قدر و قیمت کے ساتھ، اسی انعام کے ساتھ جو خدا نے ہمیں دیا. تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا، اور باتیں تو اتنی ہیں کہ ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں، گھنٹوں تک. جی پنجابی میں کہتے ہیں ہانڈی سڑے گی کہ اپنے کنڈے لوئے گی. ہاں بالکل. تو وہ ان کو سڑنے دیں، جلنے بھجنے دیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، حاسد اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کھلی فضا میں اڑ رہے ہیں. تو وہ ہمارے جو پیش رو تھے جیسے عبید العلیم تھے، وہ ان کے حسین شعر فضا میں جگمگاتے، ہنسو تو رنگ ہوں چہرے کا، رو تو چشم نم میں ہوں، تو مجھ کو محسوس کرو تو ہر موسم میں ہوں. اور اپنے بزرگوں اور پیارے شاعروں ان کو یاد کرنا چاہیے، حسین ہستیاں کہ ایسا شعر ہے جو نعت کا شعر بھی ہے، آپ جہاں بھی جوڑ لیں، اے شہسوار حسن یہ دل ہے، یہ میرا دل،
یہ تیری سرزمی ہے قدم ناز سے اٹھے. تو ہمیں اپنے دل کو وہی جگہ بنانی چاہیے، اس میں تنگی اور ایسی اور باہر کی کوئی بات جو ہوا آندھی کے ساتھ مٹی آتی اسے نہیں دل میں آنے چاہیے کبھی. اور بڑے بڑے ثابت قدم لوگ بس شفاف ہو کے، ہاں اگر کوئی بہتر جگہ ہے تو کوئی بتائے، یعنی کوئی اس سے بہتر ہے. وہ میرے ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے، وہ بڑی تبلیغ کرتے تھے، اپنی جماعت اسلامی کے تھے، تو مجھ سے بھی بات کرتے تھے، میں بھی ان سے کرتا تھا. تو وہ آہستہ آہستہ پھر حضرت مرزا غلام احمد کہنے کی وجہ حضرت مسیح موعود کہنے لگے. ان کے اندر یہ شرافت آئی، اس کی وجہ تھی. میں جب کہتا تھا تو میں مودودی نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا آپ کے حضرت مودودی نے یہ فرمایا، تو ہمارے حضرت یہ فرما رہے ہیں. تو ان کی تربیت ہوتی گئی کہ کس اخلاق سے مخاطب کر رہے ہیں. تو اس اخلاق میں وہ آگے بڑھے. جب انہوں نے دیکھا، مثلا میں نے انہیں کہا کہ یہ پرانی تحریریں ہیں، اس کے 4 صفحے پڑھ کے بتائیں کیا ہے، کس کے متعلق، ایتھیزم کے متعلق لکھا ہے، جب ابھی دعویٰ حضور نے نہیں فرمایا تھا. تو انہوں نے دیکھا اور ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونی شروع ہوئی. تو اس تبدیلی سے یہ ہوا کہ وہ ان کے اندر کا وہ جو یوں کہہ لیں کہ اندھیرا تھا وہ دور ہوا. تو یہ وہ بات ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو شعر کہے، وہ شعر تو حیرت ناک ہے. خدا ہے کار سازو ہے پوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں میں ظلم شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. ایک شجر ہوں جس کو داؤدی صفت کے پھل لگے، میں ہوا داؤد اور جالوت ہے میرا شکار. یہ ہے وہ مفتاح جس سے آسماں کے در کھلے، یہ وہ شیشہ ہے کہ جس سے دیکھ لیں روئے نگار. تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے قریب، کس عمل پہ مجھ کو دی ہے خلت قرب و جبار. میں تو مر کر خاک ہوتا اگر نہ ہوتا تیرا لطف، پھر خدا جانے کہاں یہ پھینکتی جاتی غبار. تو اس لیے ہمیں شعر کو ضرور پڑھنا چاہیے، اچھے شعر کو. یہ جو کمرشل شعر ہے نا اس وقت، اس سے بچ نہیں سکتے، وہ مفر نہیں ہے. جیسے کمرشل ایک ایجنڈے کے تحت پروگرام ہوتے ہیں، جیسے اشتہار ہیں ایک ایجنڈے کے تحت آتے ہیں کہ یہ شیمپو، یہ واشنگ پاؤڈر یا فلاں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، استعمال کریں، تو وہ آپ کی برین واش کرتے ہیں. اسی طرح شاعری کے لیے ہے، تو ویسی شاعری سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے آپ کمرشل کھانے کو اوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے میں نہیں کھاؤں گا. یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں، وہ سینٹرل لنڈن میں یہاں پہ تو کھانا خراب ہوا ہے. جو یہ کل میرے میزبان لقمان بتا رہے تھے، بہت ہی حسین آدمی. تو اس طرح وہ شاعری بھی ہے. تو غالب، میر اور انیس، اقبال، یہ پڑھنے بہت ضروری ہے. ایک دوست، احمدی دوست، مجھ سے بگڑ گئے کہ اقبال پہلے احمدی تھا، میں نفرت کرتا ہوں، یہ وہ اس طرح. میں نے کہا بات سن، یہ اقتباس تھے، اتفاق سے موجود تھا. میں نے کہا حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا کہنا بڑا ہوگا، آپ کا فرمان یا آپ کا؟ خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ نے تو اقبال کی یہ چیز کوٹ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کون سا راستہ اپنا رہا ہے، اس سے غرض ہے کہ وہ کیا کہہ کے گئے. تو اس کے کلام میں ایک شکوہ جو روانی اور وہ سلسلہ ہے، وہ تو قبول کرنا پڑے گا. دوسرا یہ وہ کہ میر کو جب تک نہیں پڑھیں گے تو مضامین نہیں کھلیں گے. اس کے 72 نشتر موجود ہیں. یعنی میر کے بھی عجیب شعر ہیں کہ واقعہ میر کو کل جانی کیا تھا درپیش، کہ طرف دشت کے جوں سیل چلا جاتا تھا. ہائے ہائے. کہا کہ لاگ جب دل کو نہیں، لطف نہیں جینے کا، الجھے سلجھے کسو کا کل کے گرفتار رہو. میر کا تو ہاں، تو میر صاحب کی. اور پھر غالب کو آپ دیکھیں، غالب کا بھی میں نے شعر عرض کیا آپ کو. غالب کہتا ہے کہ مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مدے. یعنی اس زندگی کی وادی سے میں تیز گزرتا ہوں، میں تکرار نہیں چاہتا، نہ کسی بات کی، نہ کوئی کسی دن کی. تو کل یومن ہوا فی شان کی طرح میرا یہ دن نیا ہو، نئی چیز ہو، نئی بات ہو. تو یہ غالب ہے. تو اسی طرح انیس ہے، ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. میر انیس. اور اقبال تو کہتا ہے کہ
ہم ہے نا، ہم جلدی سے کچھ لکھا اور جلدی سے ہم نے کہا چھپ جائے، جلدی سے آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی۔ کہتے ہیں 9 برس تک شعر کی عام جیسے پال ڈالتے ہیں نا، وہ پال پا دینا چاہیے، شعر بھی، کہانی بھی، افسانہ بھی، ناول بھی، اس کو اس کے بعد دیکھنا چاہیے یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو رکھنا چاہیے، یا جو بینچ مارک ہیں شعر کے، اسلوب کے، خیال کے، وہ دیکھنے چاہیے، پھر اس پہ کرنا چاہیے۔ کیا وقت ہو رہا؟ میں نے کہا کلام ہوگا تو کلام سے نکل جائیں گے، پھر ہم کل واپس نہیں آئیں گے۔ میں آپ کو شعر عرض کرتا ہوں چادر میں۔ جی 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 بالکل پلیز۔ کیا عرض کروں؟ جی شعر عرض کروں، ٹھیک ہے، پہلے کی کر رہے سی گفتگو شعر دے برابر سی جو سنا دو۔ میں بھی عرض کرنے لگا جی کہ ہم منتظر ہیں آپ تسلی۔ ہاں بس جب کووڈ ہوا نا تو بڑی اداسی ہوئی، نہ آ سکتے نہ جا سکتے، تو چند شعر کہے وہ سناتا ہوں پہلے۔ باغوں کو جائیں گھومنے ساحل بحال ہوں، باغوں کو جائیں گھومنے ساحل بحال ہوں، ٹل جائے یہ بلا تو مشاغل بحال ہوں، ٹل جائے یہ بلا تو مشاغل، باغوں کو جائیں گھومنے ساحل بحال ہوں، ٹل جائے یہ بلا تو مشاغل بحال ہوں، سب ایک دوسرے کے مقابل بحال ہوں، لیکن خدا کرے کہ نہ قاتل بحال ہوں، سب ایک دوسرے کے مقابل بحال ہوں، لیکن خدا کرے کہ نہ قاتل بحال ہوں۔ کب تک پڑے رہیں گے گھروں پہ یہ زندہ لوگ، کب تک پڑے رہیں گے گھروں پہ یہ زندہ لوگ، رستے کھلیں سفر کے مراحل بحال ہوں، رستے کھلیں سفر کے مراحل بحال ہوں، گریا کنا ہے سارے کا سارا چمن کے کب، گریا کنا ہے سارے کا سارا چمن کے کب، تیرے گلاب تیرے انادل بحال ہوں، گریا کنا ہے سارے کا سارا چمن کے کب، تیرے گلاب تیرے انادل بحال ہوں، ہو اذن بار یابیے باب قبولیت، ہو اذن بار یابیے باب قبولیت، پھر دستکیں سنائی دیں سائل بحال ہوں، ملاقات مطلب ملاقات کا رستہ کھلے ہے جی، ملاقاتیں بند ہیں تو گریا کو یعنی ہو اذن بار یابیے باب قبولیت، پھر دستکیں سنائی دیں سائل بحال ہوں، اور نکلے گی کوئی راہ پسے راہ گزارے ہجر، لگتا تھا اپنے ربط بمشکل بحال ہوں، نکلے گی کوئی راہ پسے راہ پرے راہ گزارے ہجر، لگتا تھا اپنے ربط بمشکل بحال ہوں، کب جمع آن ہوں گے میرے یار خوش سخن، کب جمع آن ہوں گے میرے یار خوش سخن، احوال دل کہیں تو ذرا دل بحال ہوں، کب ہاں بالکل کب جمع آن ہوں گے میرے یار خوش سخن، احوال دل کہیں تو ذرا دل بحال ہوں، باغوں کو جائیں گھومنے ساحل بحال ہوں، ٹل جائے یہ بلا تو مشاغل بحال ہوں، ٹل جائے یہ بلا تو مشاغل بحال ہوں۔ شجرات ایک غزل سناتا ہوں آپ کو، پھر یہ جو میں خون سے تربتر آیا، سارے احمدیوں کو جواب، یہ جو میں خون سے تربتر آیا یعنی اس راہ سے گزر آیا، یہ جو میں خون سے تربتر آیا یعنی اس راہ سے گزر آیا، اور دیکھ کر لامکاں کی تنہائی میں بھی پھر خاک پر اتر آیا، دیکھ کر لامکاں کی تنہائی میں بھی پھر خاک پر اتر آیا، اور دشت کی بے قرار وحشت میں کوئی دیوار تھی نہ در آیا، دشت کی بے قرار وحشت میں کوئی دیوار تھی نہ در آیا، اور باد افسردگی اڑا لے گئی، باد افسردگی اڑا لے گئی، شاخ امکان پہ جب ثمر آیا، باد افسردگی اڑا لے گئی، شاخ امکان پہ جب ثمر آیا،
اور دشت کی کیا کسی سے ہو گفتگو یہاں پر، کیا کسی سے ہو گفتگو یہاں پر، جو بھی آیا وہ باخبر آیا. کیا کسی سے ہو گفتگو یہاں پر، جو بھی آیا وہ باخبر آیا. اور شور سے بھر گیا تھا روئے زمین، ہر طرف سے میں بے خبر آیا. شور سے بھر گیا تھا روئے زمین، ہر طرف سے میں بے خبر آیا. اور خاموشی بن چکی تھی طور کلام، خاموشی بن چکی تھی طور کلام، بات کرنے کا جب ہنر آیا. خاموشی بن چکی تھی طور کلام، بات کرنے کا جب ہنر آیا. خاموشی بن چکی تھی طور کلام، بات کرنے کا جب ہنر آیا. ایک طوفان بدتمیزی میں باہر جو ہو رہا ہے، ایک طوفان بدتمیزی میں کیا تماشا تھا کیا نظر آیا، کیا تماشا تھا کیا نظر آیا. اور سب جہاں پر میرے مخالف تھے تو بھی جا کر وہاں مکر آیا. سب جہاں پر میرے مخالف تھے تو بھی جا کر وہاں مکر آیا. خواب در خواب جل رہا تھا میں، اشک در اشک میں سنور آیا. خواب در خواب جل رہا تھا میں، اشک در اشک میں سنور آیا. خواب در خواب جل رہا تھا میں، اشک در اشک میں سنور آیا. جو ضروری تھے کام ہو نہ سکے، جو نہ کرنے تھے وہ میں کرایا. جو ضروری تھے کام ہو نہ سکے، جو نہ کرنے تھے وہ میں کرایا. اور میر صاحب کی سرزمین پہ میں، میر صاحب کی سرزمین پہ میں اپنے حصے کا رنگ بھرایا. میر صاحب کی سرزمین پہ میں اپنے حصے کا رنگ بھرایا. اور یہ جو میں خون سے تربتر آیا، یعنی اس راہ سے گزر آیا. ہم تو کہتے ہیں آپ کی سرزمین ہے. وہ وہی ہے، علیم صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کا کیا تھا کہ چرا کر لے جائے، مطلب زمین اسی کی ہے جو چرا کر لے جائے. اچھا سبحان اللہ، واہ واہ. تو جی، اور ایک آپ کو یہ بھی سنا دیتے. میں کہنے کو یوں تو اندھیرے میں تھا، مگر کیا چمکدار اجلے سویرے میں تھا. میں کہنے کو یوں تو اندھیرے میں تھا، چمکدار اجلے سویرے میں تھا. بلا کی کشش اس کی باتوں میں تھی، بلا کی کشش اس کی باتوں میں تھی کہ سب اس کے جادو کے گھیرے میں تھا. بلا کی کشش اس کی باتوں میں تھی کہ سب اس کی جادو کے گھیرے میں تھا. مڈیروں پہ جلتی رہی کوئی یاد، مڈیروں پہ جلتی رہی کوئی یاد، چراغاں سے جیسے بسیرے میں تھا. مڈیروں پہ جلتی رہی کوئی یاد، چراغاں سے جیسے بسیرے میں تھا. اور باہر کہیں روشنی کی رمق ہی نہ تھی، اندھیرا ہی جیسے اندھیرے میں تھا. کہیں روشنی کی رمق ہی نہ تھی، اندھیرا ہی جیسے اندھیرے میں تھا. اور بدل ہی رہا تھا نہ کوئی وہاں، ہر ایک جیسے قسمت کے پھیرے میں تھا. اور ابھی تک مہک اس کی سارے میں ہے، ابھی تک مہک اس کی سارے میں ہے، جو رشتہ کبھی تیرے میرے میں تھا. ابھی تک مہک اس کی سارے میں ہے، جو رشتہ کبھی تیرے میرے میں تھا. اور خلافت کی تھی چار سو روشنی، سویرا ہی جیسے سویرے میں تھا. خلافت کی تھی چار سو روشنی، سویرا ہی جیسے سویرے میں تھا. نور العالمین کہ خلافت کی تھی چار سو روشنی، سویرا ہی جیسے سویرے میں تھا. اور بلا کی کشش اس کی باتوں میں تھی کہ سب اس کے جادو کے گھیرے میں تھا. تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا. تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا،
تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا؟ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، یہ بھول کر کہ تیرے حسن کی حدود ہے کیا؟ کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، یہ بھول کر کہ تیرے حسن کی حدود ہے کیا؟ اور بکھر کے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، بکھر کے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود ہے کیا؟ یہاں نبود، بکھر کے پوچھتی پھرتی ہے میری خاک بدن، یہاں نبود ہے کیا اور ہست و بود، دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا؟ دکان عمر تیرے عشق میں لٹائی گئی، خبر نہیں کہ زیاں کیا ہے اور سود ہے کیا؟ پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا؟ پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا؟ تیرے حضور میرا نام اور نمود ہے کیا؟ تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا؟ سبحان اللہ، تیرے بغیر بھی میرا کوئی وجود ہے کیا؟ میرے فردہ کے لیے وہی ہے، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، آسماں بار امانت نہ توانست کشی، قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، پھر آج کون اٹھا، میر صاحب کا کہا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا، پھر آج کون اٹھاتا یہ بار ہفت افلاک، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا؟ میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے، میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے، تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے، میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے، تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے، دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار، دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار، خواب آئندہ سے تکیوں کو بھگونے والے، ہمیں کیا پتا وہ وجود کتنے تکیے بھگوتا ہو، جو چند منٹ لیٹتے ہیں چند گھنٹے، کہ وہ دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار، یہ ہم اور آپ انہیں خوشخبری دینے چاہتے ہیں کہ دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار، خواب آئندہ سے تکیوں کو بھگونے والے، وہ جو اس پار ہیں سرگرداں سرے حلقہ غیر، وہ جو اس پار ہیں سرگرداں سرے حلقہ غیر، کوئی پل جاتا ہے سب ہیں تیرے ہونے والے، وہ جو اس پار ہیں سرگرداں تیرے سرے حلقہ غیر، کوئی پل جاتا ہے سب ہیں تیرے ہونے والے، تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں، تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں، مجھ سے بے جاں میں نئی جاں کو سمونے والے، تیری آواز کے قدموں سے لپٹ جاتا ہوں، مجھ سے بے جاں میں نئی جاں کو سمونے والے، اب اسی دھن میں ہوں یہ ہر زخم کو تازہ رکھوں، میرے زخموں کو بہت ناز سے دھونے والے، اب اسی دھن میں ہوں ہر زخم کو تازہ رکھوں، میرے زخموں کو بہت ناز سے دھونے والے، اور اب جو ان کا عالم ہے کہ گوشائے سایہ گل تجھ کو بلاتا ہی رہا، رات دن بارے غم دنیا کو ڈھونڈنے والے، ہر شخص جاتا ہے وہ اب التجا کرتا ہے دعا فرمائیے ہمارے لیے یہ ہو جائے، تو راحت کا کوئی گوشہ ان کے لیے نہیں، گوشائے سایہ گل تجھ کو بلاتا ہی رہا، رات دن بارے غم دنیا کو ڈھونڈنے والے، میرے فردہ کے لیے رات کو رونے والے، تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، تجھ کو کیا جانتے ہیں چین سے سونے والے،
دیکھ آنے کو ہے عالم پہ کوئی تازہ بہار، خواب آئندہ سے تکیوں کو بھگو، خواب آئندہ سے تکیوں کو۔ اور ہمارا جو حال ہے، ہمیں تو وہ یہ حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام کیے بغیر ہی شاباش ملے، ہے نا؟ میرا تو یہی حال ہے، میں تو یہی سے آپ کا میں نے کہا نا، تو میں نے کہا کہ ایک چند شعر اسی کیفیت کے لکھے۔ بیٹھے بیٹھے ہی بہت نام مجھے چاہیے ہے، بیٹھے بیٹھے ہی بہت نام مجھے چاہیے ہے، اور اپنی توصیف تو ہر گام مجھے چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے ہی بہت نام مجھے چاہیے ہے، اور اپنی توصیف تو ہر گام مجھے چاہیے، اپنا کردار بھی میں اس میں چھپا سکتا ہوں، بس یہ ایک جامع احرام مجھے چاہیے ہے۔ یہ تو خاص طور پہ ملا کے لیے بات ہے۔ اپنا کردار بھی میں اس میں چھپا سکتا ہوں، بس یہ ایک جامع احرام مجھے چاہیے ہے، جس کو چاہوں میں جہاں چاہوں بنا دوں کافر، ان دنوں ایسا ہی اسلام مجھے چاہیے، جس کو چاہوں میں جہاں چاہوں بنا دوں کافر، ان دنوں ایسا ہی اسلام مجھے چاہیے ہے، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں شام تلک، اور اسی بات کا انعام مجھے چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں شام تلک، اور اسی بات کا انعام مجھے چاہیے ہے، اور جا بھی سکتا ہوں پلٹ کر تیرے در کی جانب، جا بھی سکتا ہوں پلٹ کر تیرے در کی جانب، لیکن اس وقت تو آرام مجھے چاہیے۔ جا بھی سکتا ہوں پلٹ کر تیرے در کی جانب، لیکن اس وقت تو آرام مجھے چاہیے ہے، اور جا نکلنا تھا کسی جھونک میں افلاک کے پار، جا نکلنا تھا کسی جھونک میں افلاک کے پار، ہے کہاں جو رہے اجرام مجھے چاہیے ہے کہاں جو رہے اجرام مجھے چاہیے ہے، اور قصہ گو وقت کہاں ساری کہانی کے لیے، وقت کہاں، دیر مت کر فقط انجام مجھے چاہیے ہے، دیر مت کر فقط انجام مجھے چاہیے ہے، ایک کتابوں سے بھری صبح ہے درکار مجھے، اور ایک میں سے بھری شام مجھے چاہیے، ایک کتابوں سے بھری صبح ہے درکار مجھے، اور ایک میں سے بھری شام مجھے، اور اپنی بیکاری سے کچھ تنگ بھی آیا ہوا ہوں، اب تو کرنے کو کوئی کام مجھے چاہیے ہے، اور بیٹھے بیٹھے ہی بہت نام مجھے چاہیے ہے، اور اپنی توصیف تو ہر گام مجھے چاہیے، اپنی توصیف تو ہر کام مجھے چاہیے۔ میں بھی تھا کر رہے تھے جہاں سارے گفتگو، میں بھی تھا کر رہے تھے جہاں سارے گفتگو، پر سب سے اٹھ نہیں سکا وہ بار گفتگو، ٹھہرا دیا گیا ہوں گناہ گار گفتگو، حالانکہ کر رہا تھا میں انکار گفتگو، ٹھہرا دیا گیا ہوں گناہ گار گفتگو، حالانکہ کر رہا تھا میں انکار گفتگو، اور درکار ایک اور سماعت ہے اس جگہ، درکار ایک اور سماعت ہے اس جگہ، سب پر کہاں کھلیں گے یہ اسرار گفتگو، درکار ایک اور سماعت ہے اس جگہ، سب پر کہاں کھلیں گے یہ اسرار گفتگو، اور پہلے تو کر دیا گیا سب کچھ تہس نہس، پھر ہم پہ دھر دیا گیا آزار گفتگو، پہلے تو کر دیا گیا سب کچھ تہس نہس، پھر ہم پہ دھر دیا گیا آزار گفتگو، کب کھل کے مل سکیں گے سرے بزم خاموشی، کب کھل کے مل سکیں گے سرے بزم خاموشی، ٹوٹے کبھی جو بیچ کی دیوار گفتگو، کب کھل کے مل سکیں گے سرے بزم خاموشی، ٹوٹے کبھی جو بیچ کی دیوار گفتگو، اس خاک رفتگاں پہ سنبھل کر خرام کر، اس خاک رفتگاں پہ سنبھل کر خرام کر، بکھرے ہیں جا بجا یہاں آثار گفتگو، اس خاک رفتگاں پہ سنبھل کر خرام کر، بکھرے ہیں جا بجا یہاں آثار گفتگو، اور بوئے معانی رقص کنا ہے ہوا کے ساتھ،
کس نے کھلا دیے گل و گلزار گفتگو، بوئے معانی رقص کنا ہے ہوا کے ساتھ، کس نے کھلا دیے گل و گلزار گفتگو، وہ خوش بیان جا چکا کر کے سخن تمام، اب تک وہیں کھڑے ہیں طلبگار گفتگو، وہ خوش بیان جا چکا کر کے سخن تمام، اب تک وہیں کھڑے ہیں طلبگار گفتگو، کوئی بلا کے لاؤ کہ ہے خاموشی بہت، جانے کہاں گئے ہیں میرے یار گفتگو، کوئی بلا کے لاؤ کہ ہے خاموشی بہت، جانے کہاں گئے ہیں میرے یار گفتگو، بیٹھے یوں تو ہے چپ مگر میرے جانے کی دیر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سب یہاں تیار گفتگو، میں بھی تھا کر رہے تھے جہاں سارے گفتگو، پر سب سے اٹھ نہیں سکا وہ بار گفتگو، پر سب سے اٹھ نہیں سکا وہ بار گفتگو۔ ساتھ چل رہے اور سناتے ہیں کیا وقت ہو رہا ہے؟ نماز کب ہے؟ ٹوٹے جو بیچ کی کبھی دیوار گفتگو، ٹھیک ہے۔ غار کی ہو یا طور کی آواز، گونجتی ہے ظہور کی آواز، غار کی ہو یا طور کی آواز، گونجتی ہے ظہور کی آواز، اس زمیں کے سبھی کناروں تک جا رہی ہے حضور کی آواز، اس زمیں کے سبھی کناروں تک جا رہی ہے، بے شک اس زمین کے سبھی کناروں تک جا رہی ہے حضور کی آواز، اور اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا، اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا، سن رہا ہوں میں دور کی آواز، اپنے اطراف سے ہوں بے بہرا، سن رہا ہوں میں دور کی آواز، اور بیدار ہو گئے سب لوگ جو ہی آئی حضور کی آواز، اور بیدار ہو گئے سب لوگ، اور بیدار ہو گئے سب لوگ جو ہی آئی حضور کی آواز، جو سنی جا نہیں رہی ہے کہیں، جو سنی جا نہیں رہی ہے کہیں، ہے کسی بے قصور کی آواز، جو سنی جا نہیں رہی ہے کہیں، ہے کسی بے قصور کی آواز، ہو نہ ہو یہ وہی منادی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی منادی ہے جس نے ہر دم ضرور کی آواز، جس نے ہر دم ضرور کی آواز، اور مجھ کو رکھتی ہے حضرت مسرور خوش و خرم سرور کی آواز، مجھ کو رکھتی ہے حضرت مسرور خوش و خرم سرور کی آواز، بعد با ملاحظہ ہوشیار آ رہی ہے حضور کی آواز، بعد با ملاحظہ ہوشیار آ رہی ہے حضور کی آواز، غار کی ہو یا طور کی آواز، گونجتی ہے ظہور کی آواز، یوں تو در قبول پر میں کیا میری پکار کیا، یوں تو در قبول پر میں کیا میری پکار کیا، ہے دل بے قرار کچھ اس کے سوا قرار کیا، یوں تو در قبول پر میں کیا میری پکار کیا، ہے دل بے قرار کچھ اس کے سوا قرار کیا، آپ ہیں جب سے مزمحل میرے حضور میرے دل، آپ ہیں جب سے مزمحل میرے حضور میرے دل، آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا، آپ ہیں جب سے مزمحل میرے حضور میرے دل، آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا، خلق خدا ہے منتظر دیکھیے لطف سے ادھر، خلق خدا ہے منتظر دیکھیے لطف سے ادھر، ایک نظر تو کیجئے کس کو ہے انتظار کیا، ایک نظر تو کیجئے کس کو ہے انتظار، تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی،
تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی، ورنہ غروب دہر پر ہونا تھا آشکار کیا۔ تیری نوائے درد سے بزم میں روشنی ہوئی، ورنہ غروب دہر پر ہونا تھا آشکار کیا۔ باد صبا ہے رقص خیز، راہ گزر ہے سجدہ ریز۔ باد صبا ہے رقص خیز، راہ گزر ہے سجدہ ریز۔ نکلا ابھی ادھر سے تھا، پھر وہی شہ سوار کیا۔ باد صبا ہے رقص خیز، راہ گزر ہے سجدہ ریز۔ نکلا ابھی ادھر سے تھا، پھر وہی شہ سوار کیا۔ اور حکم ازاں نہیں مجھے، اذن فغاں نہیں مجھے، اس پہ غزل بھی نہ کہوں، مجھ کو ہے اختیار کیا۔ حکم ازاں نہیں مجھے، اذن فغاں نہیں مجھے، اس پہ غزل بھی نہ کہوں، مجھ کو ہے اختیار۔ آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام۔ آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام۔ آپ کے اس غلام کا اور ہے روزگار کیا۔ آپ کے در کا یہ غلام سایہ طلب ہے صبح و شام۔ آپ کے اس غلام کا اور ہے روزگار کیا۔ یوں تو در قبول پر میں کیا، میری پکار کیا، ہے دل بے قرار کچھ اس کے سوا قرار کیا۔ آپ ہیں جب سے مزمحل میرے حضور میرے دل، آگ لگے بہار کو میرے لیے بہار کیا، میرے لیے بہار کیا، میرے لیے بہار کیا۔ سنا تھا کہ ماہ مبیں آئے گا، سنا تھا کہ ماہ مبیں آئے گا، خبر کیا تھی اتنا حسین آئے گا۔ سنا تھا کہ ماہ مبیں آئے گا، خبر کیا تھی اتنا حسین آئے گا، خبر کیا تھی اتنا نکل کر سرا پردائے ذات سے، کبھی تو وہ پردہ نشیں آئے گا۔ نکل کر سرا پردائے ذات سے، کبھی تو وہ پردہ نشیں آئے گا۔ اسے بھیجنے والا ہوگا کوئی کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا۔ اسے بھیجنے والا ہوگا کوئی کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا۔ اسے کھینچ لائے گی کوئی کشش، مکاں ہے اگر تو مکیں آئے گا۔ اسے کھینچ لائے گی کوئی کشش، مکاں ہے اگر تو مکیں آئے گا۔ وہ ایک زلزلہ ہے نہاں در نہاں، جو آیا تو زیر زمین آئے گا۔ وہ ایک زلزلہ ہے نہاں در نہاں، جو آیا تو زیر زمین آئے گا۔ اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آیا اگر تو یہیں آئے گا۔ اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آیا اگر تو یہیں۔ اسی کے لیے ہیں یہ آبادیاں، وہ آئے گا اور بالیقین آئے گا۔ اسی کے لیے ہیں یہ آبادیاں، وہ آئے گا اور بالیقین آئے گا۔ کراں تا کراں اور افق تا افق، سبھی اس کے زیر نگیں آئے گا۔ کراں تا کراں اور افق تا افق، سبھی اس کے زیر نگیں آئے گا۔ اور کہیں راستے میں کسی موڑ پر حصار بہشت بری آئے گا۔ کہیں راستے میں کسی موڑ پر حصار بہشت بری آئے گا۔ بہشت بری سے شہادت کی شام، مئے ناب اور انگبی آئے گا۔ بہشت بری سے شہادت کی شام، مئے ناب اور انگبی آئے گا۔ وفادار ہیں عاشق زار ہیں، اسے میرے دل کا یقین آئے گا۔ وفادار ہے عاشق زار ہیں، اسے میرے دل کا یقین آئے گا۔ سنا تھا کہ ماہ مبیں آئے گا، خبر کیا تھی اتنا حسین آئے گا۔ ہائے ہائے۔ اور کہیں راستے میں کسی موڑ پر حصار بہشت بری آئے گا۔ بہشت بری سے شہادت کی شام، مئے ناب اور انگبی آئے گا۔ مئے ناب اور انگبی آئے گا۔ اور اسے بھیجنے والا ہوگا کوئی کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا، کہ وہ خود بخود تو نہیں آئے گا۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں آخر در مسرور تک پہنچا۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں آخر در مسرور تک پہنچا۔ تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری۔
میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا، تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری. میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا، رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے. رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے. ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا. رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے. ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا. ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی، اندھیرے سے نکل کر آبشار نور تک پہنچا. ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق سے آئی، اندھیرے سے نکل کر آبشار نور تک پہنچا. زمیں سے آسماں تک حسن کا شعلہ لپکتا تھا. زمیں سے آسماں تک حسن کا شعلہ لپکتا تھا. جب اس کے عشق میں جلتا ہوا میں طور تک پہنچا. زمیں سے آسماں تک حسن کا شعلہ لپکتا تھا. جب اس کے عشق میں جلتا ہوا میں طور تک پہنچا. اور میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں. میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں. پیالہ در پیالہ مجدل مخمور تک پہنچا. میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں. پیالہ در پیالہ مجدل مخمور تک پہنچا. اور زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل. میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا. زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل. میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا. مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا. کہیں بھٹکا نہیں آخر در مسرور تک پہنچا. واہ. اور رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے. ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا. ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا. ایک ہجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا. ہجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا، نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا. ہجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا، نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا. نہ جانے کیسی میرے دل پہ اس نے دستک دی کہ جان لرزتی رہی اور میں بکھرتا رہا. نہ جانے کیسی میرے دل پہ اس نے دستک دی کہ جان لرزتی رہی اور میں بکھرتا رہا. پسے غبارے رہے کاروان حسن و جمال. پسے غبارے رہے کاروان حسن و جمال. وہ شہسوار بہت دیر تک گزرتا رہا. پسے غبار حقیقت محمدی کا سفر نہیں. پسے غبارے رہے کاروان حسن و جمال. وہ شہسوار بہت دیر تک گزرتا رہا. وہی ہے نور مجسم، وہی ہے حسن ازل. وہی ہے نور مجسم، وہی ہے حسن ازل. وہ جب زمین پہ اترا تو پھر اترتا رہا. خدا وہ جب زمین پہ اترا تو پھر اترتا رہا. خدا گواہ کہ ہے اس کا نا خدا بھی خدا. خدا گواہ کہ ہے اس کا نا خدا بھی خدا. یہ وہ سفینہ ہے جو ڈوب کر ابھرتا رہا. یہ وہ سفینہ ہے جو ڈوب کر ابھرتا رہا. خدا گواہ کہ ہے اس کا نا خدا. وہی ہے خواب مسلسل کے حسن کی تعبیر. وہی ہے خواب مسلسل کے حسن کی تعبیر. جو لمحہ لمحہ میری ذات میں اترتا رہا. جو لمحہ لمحہ میری ذات میں اترتا رہا. میں جانتا تھا وہ آئے گا آئینہ بن کر. اسی سبب سے میں بنتا رہا، سنورتا رہا. میں جانتا تھا وہ آئے گا آئینہ بن کر. اسی سبب سے میں بنتا رہا، سنورتا رہا. ہجوم شوق سے وہ چاند جب گزرتا رہا، نظر نے چوم لیا دل سلام کرتا رہا. واہ واہ. خدا گواہ کہ ہے اس کا نا خدا بھی خدا. یہ وہ سفینہ ہے جو ڈوب کر ابھرتا رہا. آپ کو ہم سب ایک گیت گاتے ہیں حضرت مسرور کے لیے، اید اللہ تعالیٰ بنصرہ. وہ گیت میں عرض کرتا ہوں. میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں.
میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں. خدائی یہ خلافت ہے، خدائی یہ خلافت ہے، خلافت پر ہوئے مامور آتے ہیں. خدائی یہ خلافت ہے، خلافت پر ہوئے مامور آتے ہیں. میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. کوئی آنکھیں تو کوئی دل بچھائے، خوشی سے پاؤں ٹکنے ہی نہ پائے. کوئی آنکھیں تو کوئی دل بچھائے، خوشی سے پاؤں ٹکنے ہی نہ پائے. خدا کا نور چہرے پر، خدا کا نور چہرے پر جب آتے ہیں بہت پر نور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. جب آتے ہیں بہت پر نور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں. اطاعت اور ہے خدمت گزاری، جماعت ہو گئی یکجان ساری. اطاعت اور ہے خدمت گزاری، جماعت ہو گئی یکجان ساری. محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی میں خدا کے عشق سے مخمور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی میں خدا کے عشق سے مخمور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں. وہی قلب و نظر میں ہیں سمائے، وہی قلب و نظر میں ہیں سمائے، رہیں فضل و کرم کے ان پہ سائے. ہمارے پاس ہیں اب وہ ہماری رہنمائی کو، اگرچہ وہ نہیں تھے دور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں، حضرت مسرور آتے ہیں. میرے آقا میرے مولا وہ میرے حضرت مسرور آتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت عنایت، بڑی عنایت، بہت شکریہ.